الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ محترم ناظرین کرام، میں ہوں شاہ نواز اتاری، آپ دیکھ رہے ہیں شاہ نواز اتاری وائس چینل۔ مزید دلچسپ بیانات و واقعات کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کے دلچسپ اور سبق آموز واقعہ اور سچی کہانیاں سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ پیارے اور محترم ناظرین کرام، دعا ہے خالق کائنات سے اللہ پاک آپ تمام حضرات کو صحتوں والی، عافیت والی، برکتوں والی، عبادتوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ پیارے اور محترم ناظرین کرام، ایک نئے دلچسپ سٹوری اور قرآنی واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کتاب اللہ کی اہمیت۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں فرق کرنا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ محترم ناظرین کرام، ہم نے پارہ 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 53 سننے کی سعادت حاصل کی۔ آج انشاءاللہ الکریم اس آیت کریمہ کی مختصر وضاحت اور اس سے ملنے والے سبق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے رب کائنات ہمیں قرآن کریم سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس ذریعے سے زندگی سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کی مختصر وضاحت سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، یعنی اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں فرعون کی غلامی سے نجات دی۔ یہ بھی ایک انعام تھا۔ تمہارے لیے دریا میں راستے بنائے، یہ بھی ایک انعام تھا۔ تم نے بچڑے کی پوجا کی، یہ بڑا ظلم تھا، مگر تمہیں توبہ کی توفیق بخشی گئی تو پر عذاب نہ اتارا گیا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام تھا۔ پھر ایک مزید انعام تم پر یہ کیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب عطا فرمائی۔ وہ کتاب کیسی تھی؟ والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کرنا، یعنی ایسی شاندار کتاب کہ جو حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ کتاب کیوں اتاری گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، یعنی اے بنی اسرائیل یہ کتاب اس لیے دی تاکہ تم ہدایت پر رہو، تمہیں زندگی گزارنے کے طریقے معلوم ہو جائیں اور تم اس پر عمل کر کے دنیا میں عظیم اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ لہذا اے بنی اسرائیل، ہمارے اس انعام کو یاد کرو۔ یہ تمہارے پاک محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، ان کا کلمہ پڑھ کر ان انعامات کا شکر ادا کرو۔ پیارے ناظرین کرام، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ہدایت کا معیار کتاب اللہ ہے۔ اگر ہدایت پانے کا ذریعہ کچھ اور بھی ہوتا، مثلا عقل کے ذریعے بھی ہدایت حاصل کی جا سکتی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتارنے کی حاجت نہ ہوتی، جبکہ اللہ پاک نے آپ پر کتاب اتاری اور اس کی حکمت بتائی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ پتہ چلا کہ ہدایت کا معیار صرف کتاب اللہ ہے۔ ہم اپنی عقل سے تجربات تو کر سکتے ہیں، ہدایت نہیں پا سکتے۔ دنیاوی علوم کے ذریعے معلومات تو حاصل کر سکتے ہیں، مگر درست راہوں کی ہدایت، آخرت کی کامیابی کا ذریعہ صرف اور صرف اللہ پاک کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اور کہیں سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ گزرجہ عقل سے آگے کہ یہ نور، گزرجہ عقل کے آگے کہ یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ اس شعر کی مختصر وضاحت یہ ہے کہ کتاب اللہ سے میری مراد وحی ہے، یعنی ہدایت کا معیار وحی ہے، اللہ پاک کا دین ہے۔ حدیث پاک میں چونکہ وحی ہی ہے، محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات ہیں،
لہذا کتاب اللہ کی طرح وہ بھی ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی عقل سے ہدایت نہیں پا سکتے، ہدایت صرف دین ہی سے ملے گی۔ پیارے ناظرین کرام، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری عقل جو ہے یہ محدود ہے۔ ہماری عقل کی رسائی صرف اسباب تک ہوتی ہے، اسباب سے آگے کی جو باتیں ہیں اس کی ہدایت ہمیں دین ہی سے ملتی ہے۔ یہ بات میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک فلسفی کہیں سے گزر رہا تھا کہ اس کے کانوں میں تلاوت قرآن کی آواز آئی۔ کوئی شخص سورۃ الملک کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب اس نے سورۃ الملک کی آخری آیات تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لا دے۔ یہ آیات کریمہ سن کر وہ فلسفی تکبر اور غرور سے بولا کہ یہ کون سی مشکل بات ہے، اگر اللہ پاک پانی کو زمین میں دھسا دے تو ہم سائنس کے بل پر مختلف آلات کے ذریعے پانی کو پھر نکال سکیں گے۔ اس فلسفی نے یہ بات کہی اور اپنے راستے چلا گیا۔ رات کو جب سویا تو خواب میں دیکھا کہ ایک بہت طاقتور شخص آیا، اس نے اس فلسفی کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا جس سے اس کی دونوں آنکھیں نکل گئی اور ساتھ ہی آنکھوں میں جو نور کا ایک ایک قطرہ پانی تھا وہ بھی زمین پر گر کر خشک ہو گیا۔ خواب میں آنے والے اس شخص نے جواب دیا، کہا اے بد نصیب، اگر تو واقعی خودحال اور پہاڑے اور دیگر سائنسی آلات کے ذریعے اللہ پاک کی مدد کے بغیر زمین سے پانی نکال سکتا ہے تو اپنی آنکھوں سے نکلنے والے ان دو قطروں کو زمین سے نکال کر دیکھا۔ صبح کو جب فلسفی صاحب اٹھے تو آنکھیں پھوٹی ہوئی تھی، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ غرور اور تکبر کا سارا نشہ بھی اتر چکا تھا۔ کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے سے، اس قرآنی بیان سے ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ملتے ہیں ایک نئے دلچسپ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے، والسلام۔